بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور مجھے بعض لوگوں نے اطلاع دی کہ مشہور مذہبی اسکالر مولانا مفتی طارق مسعود صاحب انہوں نے کسی جگہ پہ بیان کیا اور ان کے بیان میں نادانستہ کچھ الفاظ ایسے ادا ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا بیان اعجاز قرآن کے موضوع پر تھا کہ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن جبریل لے کے آیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا تھا، لیکن اس کی ادائیگی میں دانستہ نہیں نادانستہ کچھ ایسے الفاظ ادا ہو گئے جو مناسب نہیں تھے، سبقت لسانی ہو گئی، دانستہ نہیں ہوا، لیکن کچھ لوگوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچا دی اور اسے اللہ کی گستاخی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور صحابہ کی بے ادبی قرار دی۔ کچھ لوگوں نے خطباء نے لوگوں کے جذبات کو بھی ابھارنے کی کوشش کی، مقدمات کے قائم کرنے کے مطالبے بھی ہوئے، جبکہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ایک سے زائد بار بلا مشروط اس کی معافی مانگ چکے ہیں اور لوگوں کے روبرو اور اللہ کے حضور آنسو بہا کے انہوں نے توبہ کی ہے، معافی کی درخواست کی ہے۔ مذہبی مسلکی تعصب کی بنا پر ایک ہی بات کو دہرائے چلے جانا اور گستاخ رسول یہ اس کا کھیل کھیلنا میرا خیال ہے یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو وہ تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، اس کا نسب بھی شاید مشکوک ہو، اتل بعد ذالک زنی۔ تو مولانا طارق مسعود صاحب ان کی پوری زندگی تدریس میں گزری، تبلیغ میں گزری، دعوت میں گزری اور کافی لوگ ان کی تبلیغ سے راہ راست پہ آئے، وہ ایک مقبول اسکالر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو وضاحتی بیان دیا ہے اور جس میں انہوں نے بالکل بلا شرط معافی اور توبہ کا اقرار کیا ہے، تو اس کے بعد مذہبی اور مسلکی تعصب کو سامنے رکھ کر اس بات کو دہرائے چلے جانا یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔